अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में हम एक ख़ास इशू पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे, बल्कि ख़ास तौर पर अरबाब इख्तियार की। ये जो बड़ा हसास मौजू है, जिस पे हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी, जिस पे आप समझ लें उसका दारोमदार है उसके ऊपर। इस हसास मौजू को ये है क्या, हम इसको किस अंदाज़ में देखते हैं, इसमें प्रॉब्लम और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, इनको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की, मारूफ शायरा हैं, खूबसूरत शख्सियत की हामिल, मेरी मुराद डॉक्टर सादिया बशीर साहिबा से हैं कि हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। वेलकम डॉक्टर साहिबा। बहुत शुक्रिया शाहिद। अच्छा, ये जो मौजूदा जो तनाव की कैफियत है, ये जो अभी शुरू हुई है मुख्तलिफ़ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के एतबार से, शायद पंजाब गवर्नमेंट ने कोई एक ऐसा वो लेके आए हैं कि जिसमें 20-20 साल से प्रोफेसर जो कि अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, अचानक से उनके जहन में ये चीज़ आई है कि शायद ये जो तैनाती है ये इसमें बेज़ाब्तगियाँ पाई गई हैं। तो इसके मुहर्रकात क्या हैं, इसका महल वक़ू क्या है? सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन से ये शेयर करें। जी, सबसे पहले तो ये कि जब आप कॉलेजेस बनाते हैं और आप यूनिवर्सिटी के क़याम की ज़रूरत महसूस करते हैं, आप ये समझते हैं कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए किसी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देना ज़रूरी नहीं होता। आप यूनिवर्सिटी के अगर तकाज़े हैं, आप ये समझते हैं कि किसी कॉलेज को हमने यूनिवर्सिटी बना दिया लेकिन उसका आइन मुख्तलिफ हो गया, ठीक है, अब क्या सिर्फ इमारत को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है? वहाँ के लोगों का, वहाँ के असातिज़ा का स्टेटस क्या होता है? सारे असातिज़ा को आप उठा के बाहर फेंक देते हैं और ख़ाली एक बिल्डिंग को, उसके फर्नीचर को, उसके साजो सामान को ये समझें कि आप बेच देते हैं फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के हाथ। तो क्या दूसरे डिपार्टमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि वो कोई यूनिवर्सिटी बना सके या यूनिवर्सिटी के तकाजे जो हैं वो पूरे कर सके? उसका तो एक मखसूस पस मंज़र होगा, मखसूस पस मंज़र होता है। तो अब हमारा चूँकि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो 2002 में इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, ठीक है, और डॉक्टर बुशरा मतीन ने उस वक़्त ये कहा कि तमाम, और ये उसके आइन में भी लिखा हुआ है, आर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जो उस वक़्त वहाँ पे काम कर रहे थे वो तमाम यूनिवर्सिटी के मुलाजिम तसव्वुर किए गए। ठीक है। अब 20 साल के बाद, 19 साल के बाद महकमे को एहसास होता है कि हमें जो पहला लेटर लिखा गया कि इसमें बजट डिपार्टमेंट ने हमारी तवज्जो इस जानिब दिलाई कि ये बेज़ाब्तगी हुई थी। अच्छा, 19 साल से ये बेज़ाब्तगी चली आ रही थी। अच्छा, वो सिर्फ आपको कॉलेज से यूनिवर्सिटी में अपग्रेड कर दिया गया या आपके स्केल में भी उसमें कोई फ़र्क आया था? या नहीं, स्केल में कोई फर्क, बस सेम उसी प्रमोशन के तहत सर्विसेज आप लेते रहे। ठीक है। और अब सर्विसेज में एक यूनिवर्सिटी का कैडर होता है कि आपकी गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती, आप 5 बजे तक भी वहाँ पे रुकते हैं, आप रिसर्च प्रोग्राम करते हैं, आप वर्कशॉप्स में शिरकत करते हैं, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायरमेंट पूरी करते रहे। बल्कि उसके लिए बहुत से असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पर पूरा उतरने के लिए उन्होंने PhD, MPhil और दीगर वर्कशॉप्स भी की। बिल्कुल ठीक है। और अब अचानक उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अब असातिज़ा की रिटायरमेंट में, किसी की रिटायरमेंट आपने किस सन में बताया था ये हुआ? 2002 में। 2002 में, अब 2021 में है। 2021 में है। और फिर ये बेज़ाब्तगी की बार बार तजदीद की जाती रही, मतलब पिछले साल तक आप वैकेंट सीट के अगेंस्ट पोस्टिंग भेजते रहे। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वहाँ पर सीटें जो एक रूटीन की महकमाना कार्रवाई होती है, जो गवर्नमेंट की सीटें वहाँ पर मौजूद थीं और होनी चाहिए। देखिए, आप किसी यूनिवर्सिटी को बनाते हैं तो आप उसको बेचते नहीं हैं, आप उसको दर्जा उसका बढ़ाते हैं और वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहती है और सीटें भी होती हैं। लेकिन अब अचानक आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ख़त्म कर दिया और ये चाह रहे हैं कि ना उनको फंड दिया जाए, ना ही अफरादी कुव्वत दी जाए। अफरादी कुव्वत से मुराद के सारी की सारी सीटें आप वापस ले रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। यानी 20 साल से जो लोग वहाँ पर तैनात हैं, जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, वो यकदम से वो सारे डी सीट हो गए। ठीक है। और उनके लिए फर्दर लाहेअमल क्या हुकूमत के पास? अभी तो कोई नहीं है। अभी तो ये है कि आपको जस्ट एक नोटिफिकेशन के जरिए वो कह रहे हैं कि काम किया है, लेकिन देखें काम इस तरह से तो नहीं होता ना कि आप एक क्राइटेरिया के अंदर होते हैं, आपके 100 मसाइल आपने अपनी लाइफ को उसके मुताबिक सेट किया होता है,
تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے بہت سے لوگوں کا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں بھی جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جو طالبات کا مستقبل ہے, جو 20 سال سے وہاں پر سرو کر رہے تھے, سیشن چل رہا ہے, فائنل ایگزام ہونے والے ہیں سیمسٹر کے, اور 2 مہینے سے سخت ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں. ہم نے چیف جسٹس کو بھی اوور آل پورا سیٹ اپ ہی چینج کر دیا جائے, یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ سمجھ میں نہیں آتی. اور پھر دیکھیں آپ سیاسی طور پر اگر آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی سیٹ کریٹ کر لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. آپ دوسرے محکموں میں دیکھیں, بورڈ میں, ٹیکنیکل بورڈ میں, آپ ڈائریکٹوریٹ جی یہ تو ہر دور حکومت میں اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں, ہر جگہ پہ آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر آخر اساتذہ ہی کیوں آپ کو احساس ہوا کہ اساتذہ کو واپس بلانا چاہیے تاکہ ہم تعلیمی نظام کو تہس نہس کر دیں؟ نہیں کریں آپ, تو اس کا مطلب اب ہر طرح کی تدریسی سرگرمیاں وہاں پر وہ سٹاپ ہے, چل تو رہی ہیں لیکن اس طرح تو نہیں چل سکتی نا کہ استاد جس کنسنٹریشن کے ساتھ اور وہ پڑھاتا ہے. اور صرف یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے اس وقت, لٹک رہی ہے. اور ایمرسن کالج میں آپ کو پتا ہے کہ احتجاج میں شامل ایک پروفیسر رمضان جو ہے ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. اچھا, اور وہ احتجاج میں شامل رہے, اس میں ایمرسن کالج کو بھی یونیورسٹی کا درجہ اسی معاملے کے تناظر میں وہ تھا سارا, معاملے کے تناظر میں. اچھا جی. پنڈی میں انہوں نے 4 یونیورسٹیز بنائی ہیں. فاطمہ جناح یونیورسٹی میں ابھی تک لوگ جو ہیں وہ کانٹریکٹ پہ لیے جاتے ہیں, وہ کرائٹیریا نہیں طے کر سکے, ابھی تک وہ پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکی. ابھی کانٹریکٹ بیس پہ پرفارمنس کا وہ تو کبھی معیار نہیں آ سکتا نا, یہ ہو نہیں سکتا. یہاں پہ بڑے بڑے ادارے ہیں جہاں پہ کانٹریکٹ میں بھرتیاں کی جا رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل. دوسری بدنیتی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کا تھوڑا سا احتجاج سامنے آیا تو فوراً بیان تبدیل ہو گیا کہ یہ نہیں, یہ بے ضابطگی نہیں تھی, ہمیں کالجز کی حالت بہتر بنانے کے لیے اپنے لوگ واپس چاہیے. نہیں, اس میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ یہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے, ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اگر 2-4 لوگوں کا کوئی تھا تو انہیں بتایا جائے, اس پہ ایکشن لیا جائے. وہ یونیورسٹی کر سکتی ہے نا, وہ یونیورسٹی ریپیٹریٹ کر سکتی ہے, محکمہ تو نہیں ان کو بلا سکتا. ٹھیک ہے, لیکن ہم ظاہر ہے محکمے کے ملازم ہیں. اچھا, آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس میں گورنمنٹ کی کوئی مطلب سیاسی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل, اس میں کچھ ایسا ہے, کیونکہ دیکھیں جب ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ساتھ ہی یونیورسٹی کا کرائٹیریا بھی کم کر دیا گیا ہے. پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جو شرائط تھی ان میں نرمی کی گئی ہے. اس کا مطلب یعنی مخصوص ماحول پیدا کیا جا رہا ہے لوگوں کو نوازنے کے لیے, آپ کہہ لیں, یا کسی اور بھی کرائٹیریا پہ لانے کے لیے, کیونکہ مجھے یا تعلیمی معیار گرانے کے لیے. وہ تعلیم کا جو تدریس کا, یہ جب سے کووڈ کے بعد کے جو ہماری صورتحال ہے وہ پہلے بہت تشویشناک ہے. اب آن لائن کلاسز چل رہی ہیں جی, آپ گروپ کے ساتھ جو ہیں وہ ایک فریکوینٹ ہوتے ہیں, انٹریکشن لیول بہت اچھا ہوتا ہے. اب آخری سیمسٹر میں ہم کہیں پہ بھی جائیں گے, دیکھیں ہم محکمے کے ملازم ہیں, ہمیں جہاں بھیجے گا ہم جائیں گے, لیکن کیا ہم اس خوش دلی سے کام کریں گے؟ کیا ہم پچھلی جو ہم نے امتحانات لینے ہیں, یا بچوں کے اگر تھیسیز ہو رہے ہیں, بچوں کے ایگزام اسائنمنٹس وغیرہ چل رہی ہیں, تو یہ 2 طرفہ معاملات ہیں نا. اصل میں جہاں تک آپ کے پوائنٹ کو سمجھ سکا ہوں, اس میں عزت نفس کا بھی بہت بڑا پہلو آتا ہے کہ اساتذہ حساس ہوتے ہیں. آپ کوئی 2-4 کی اگر کوئی مطلب اس میں تبادلہ ہوتا ہے تو یہ ایک محکمانہ کارروائی ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ پورے کے پورے ادارے کو, مطلب ایک لاہور کالج یونیورسٹی جہاں سے آپ 90 لوگ ہیں, 90 لوگ 90% اور فیمیل, پھر کہ وہ ٹھیک ہے جو فیملی سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کا اکیلے موومنٹ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, سیٹلمنٹ ہوتی ہے ان کی. تو 20 سال سے تعیناتی ان کی ہے, اور 20 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ بے ضابطہ تعیناتی آپ کی گئی ہے. تو میرے خیال میں اس کی سزا تو ان لوگوں کو, اگر کسی نے بے ضابطگی کی ہے تو ان لوگوں کو پکڑیں, بجائے اس کے کہ اس کی سزا ان لوگوں کو دی جائے جو کہ اتنے عرصے سے سرو کر رہے ہیں. دیکھیں 20 سال میں کتنے بیچز آپ کے وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہوں گے؟ انگنت. سیمسٹر سسٹم میں انگنت. آپ تو ہر سیمسٹر میں آپ پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اٹ مینس دیر از اے سسٹم, وہاں پر ایک سسٹم موجود تھا جس کو وہ اساتذہ لے کر آگے بڑھ رہے تھے. اور ہماری وی سی صاحبہ نے درخواست بھی کی ہے کہ اس سے بڑا تعلیمی تعطل پیدا ہوگا اور ہمارے لیے یہ آسان نہیں ہے مینیج کرنا. یعنی وہ بھی اس سے مطمئن نہیں ہے اس عمل سے. آپ بتا رہے تھے کہ دوسرے کئی مطلب گجرات کے وی سی نے, فیصل آباد یونیورسٹی نے, سرگودا والوں نے ریٹ کی تھی اور وہ تو ون بھی کر گئے ہیں, ان کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کینسل ہو گیا. تو اس تناظر میں باقی یونیورسٹیز کا بھی آپ کو کینسل کر دینا چاہیے. اچھا, یہ جو آپ نے جب آپ نے یہ پروٹیسٹ کیا, جب آپ اس کے لیے سامنے آئے, تو کوئی حکومتی سطح پر جو ہماری ایک محکمہ ہے پورا تعلیم کا, جو منسٹرز ہیں, کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ نہیں, یہ تو چیف جسٹس کو خود نوٹس کی درخواست بھی بھیجی تھی, اور بے شمار ارباب اختیار کو درخواستیں بھیجی گئی ہیں, پریزنٹیشن دی گئی ہیں, لیکن اس میں کوئی نہیں آیا. ایون یہ کہ ہم نے صوبائی محتسب کو بھی درخواست دی, اور وہ خواتین کی ایک ظاہر ہے یہ ہراسمنٹ ہی ہوتی ہے نا کہ آپ کے جاب میں آپ کو ذہنی اذیت کا مینٹل تھریٹ ہے پورے کا پورا ایک. اچھا, یہ جو آپ گجرات یونیورسٹی کا حوالہ دے رہی ہیں, انہوں نے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا کہ ان کے مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں, انہوں نے تو سمپل, ہر وی سی نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ یہ ظلم نہ ڈھائیں. نہیں, جو ریٹ کی تھی گجرات یونیورسٹی نے کی, سرگودا یونیورسٹی نے ریٹ کی. ہاں جی,
تو اس کے بعد وہ ون کر گئے اس کو. جی بالکل, ان کا تو ان کی تو نوٹیفیکیشن کینسل ہو گیا, جو پرانی حیثیت ہے وہ بحال ہو گئی, ان کا اسٹیٹس بحال ہو گیا. تو پھر آپ کو بھی یہ کوئی قانونی راستہ نہیں اپنانا چاہیے اس کے لیے؟ جی ظاہر ہے ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا, آپ نے چیف جسٹس کو درخواست کی, اس کا کوئی مطلب رد عمل سامنے نہیں آیا؟ نہیں, کوئی آنسر نہیں اس چیز کا؟ نہیں, حالانکہ مجھے کافی امید تھی, ہم سب کو امید تھی کہ جس طرح کرونا کے حوالے سے ناکافی سہولیات کا انہوں نے آج خود نوٹس لیا ہے, تو یہ کرونا میں ناکافی سہولیات ہیں نا کہ آپ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور جگہ جگہ بھیج رہے ہیں, تو یہ جو ہے ناکافی سہولیات. اصل یہی معاملہ ہے کہ موجودہ سینیریو میں کووڈ کے ایک ایجوکیشن تھریٹ تو پہلے سے موجود تھا. بالکل, تدریسی عمل جو ہے وہ اگر پوری طرح ختم نہیں ہوا تو لیکن بہت سست روی کا شکار ہے. تو اس میں اس طرح کے جو حکومتی سطح پر اس طرح کے جو اسٹیپس ہیں وہ تو میرا خیال اور ضرب لگانے کے مترادف ہیں. بالکل بالکل, کیونکہ آن لائن آپ کی کلاسز بھی آن لائن چل رہی ہیں, بچے کم آ رہے ہیں, تو نئے جگہ پر آپ آن لائن کے لیے کیا جو ہے وہ طریقہ کار اپنائیں گے؟ اچھا, اگر آپ کو موقع دیا جائے کہ آپ جو 90 لوگ ہیں اس میں آپ نے بتایا نا, یعنی کہ 90 اساتذہ اس میں وکٹم ہیں اس کا, بلکہ یوں کہنا چاہیے نان ٹیچنگ سٹاف بھی شامل ہے. اچھا, وہ اوور آل اس کو سب سب کو مطلب دیکھیں نا, نان ٹیچنگ سٹاف کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ وہ سیاسی کرائٹیریا شاید زیادہ نظر آتا ہے اس میں, اخلاقی اور جو ہے محکمانہ وہ تو نظر نہیں آ رہا ہے اس میں. اچھا, فرض کریں اب آپ کے بقول جو آپ لوگ ہیں سب 90 جو لوگ ہیں, آپ اگر ان کا ذکر کریں تو آپ کی نظر سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک جو اچھا یا جو قابل عمل جو تجویز آپ کے پاس ہے کوئی, کہ کیسے اس کو مسئلے کو حل کیا جائے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے زیادہ جو ہمیں دکھ پہنچا اور پوری اساتذہ برادری اس پر احتجاج کرتی ہے کہ میڈیا پروگرام میں کسی صاحب نے بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ شودر ہے, برہمن ہے. مطلب آپ ایک انصار و مہاجرین والا معاملہ نہیں پیدا کر رہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالج لیول کے اساتذہ شودر ہیں, اور یہ تو اگر طلباء کے ذہن میں بھی یہ تعصب ڈالا جائے گا تو یہ نسلیں ہماری کیا جو ہے ان کو تو ٹیکل کرنا بہت مشکل بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ تو آپ تعصبانہ فضا پیدا کر رہے ہیں, تعصبانہ فضا پیدا کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ کرائٹیریا میٹ کرتے ہیں آپ ان کو ڈیپوٹیشن پہ رکھ لیں, بالکل ٹھیک ہے, اور جو لوگ نہیں کرائٹیریا پورا کرتے وہ سال 2 سال کے بعد یا نیکسٹ لیول پہ اگر وہ کر لیں گے تو وہ اگر وہ چاہیں تو جوائن کر سکتے ہیں. مطلب اس کا ایک باضابطہ طریقہ کار رکھ دیا جائے آپ کے سامنے, بنایا جا سکتا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ بے ضابطگی اور 20 سال کے کانٹریکٹ کو ختم کر دینا اس کو, وہ اس کی کوئی مطلب سمجھ میں نہیں ہے, لاجک سمجھ میں نہیں آتا. بلکہ میرا خیال ہے بہت سارے آپ میں سے تو 90 لوگوں میں سے ہوں گے جو ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہوں گے, سال 1.5 سال 2 سال, مطلب یہ تو پینشن کے مسائل بھی پیدا ہوں گے نا ڈیفینیٹلی ان کے لیے. اور وہ سال 1.5 سال میں اگر ان کو, پھر وہی بات ہے پوائنٹ کہ جو 20 سال سے ایک بندہ اپنی جو تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے, تو اگر وہ سال 2 سال 20 سال سے اس نے مطمئن کیا ہے نظام کو, تو پھر ہی وہ نظام کا حصہ ہے, مگر ایسا تو نہیں ہو سکتا. ویسے تو اس کو موقع زیادہ دینا چاہیے, مطلب آپ کم از کم 3-4 سال کا جو ہے وہ ٹائم دیں, تاکہ جو آپ کا سیمسٹر شروع ہوا ہے, آپ کی اس کے ساتھ ایفیلیشن ہے, آپ وہ پورا ختم کروائیں. نہیں تو پھر جو نئے سیمسٹرز بھی تو ہر سیمسٹر میں ساتھ جو ایک نئی کلاس مل جاتی ہے, مل جاتے ہیں نا. لیکن دیکھیں, ایک جو میرے ذہن میں سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ورکشاپس کے لیے, اساتذہ کی تعلیمی ریفریشر کورسز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ٹیچرز ٹرینر بھی رکھتے ہیں, اور اس کے لیے بے شمار اسامیاں تخلیق کی جاتی ہیں. تو آپ تو یہ شکر ادا کریں کہ آپ کو بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے ایک نظام میں خود بخود جو ہے وہ ٹرین ہوتے گئے ہیں, ایڈجسٹ ہو گئے ہیں, اور وہ کام کر رہے ہیں, وہ تحقیق کی طرف جو ہے. اچھا, مجھے یہ لگا کہ آپ نے غلط اپنے جو پروٹیسٹ کے لیے جو ایک مہذب آپ نے مظاہرے کیے, بالکل آپ کا حق بنتا ہے آزاد شہری کے طور پہ, لیکن آپ نے غلط پلیٹ فارم کا استعمال نہیں کیا. آپ نے مطلب چیف جسٹس کی طرف گئے, آج خود نوٹس کی طرف گئے, لیکن آپ کو تو مطلب ہمارے وفاقی وزیر ہیں شفقت محمود کو خط لکھیں, اگر یہ صوبائی گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو مراد راز کو خط لکھیں. آپ لکھا سب کو لکھا ہے, ان دونوں کو بھی, سب کو, وزیر تعلیم کو, گورنر کو, ہم نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو, ہم نے صوبائی محتسب کو, وفاقی محتسب کو, ہم نے سب کو, سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو. یعنی کسی ایک نے بھی مطلب آپ کی نہیں کوئی جو ہے وہ پوائنٹ سے شاید میں بھی وہ مطمئن نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں اب سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ تو اچھا ہوا ہے نا, کہ اس کا مطلب ہے کہ انصاف نے آپ کے تقاضے سمجھ لیے ہیں اور آپ کا محکمہ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکا. جب سیاسی عمل
मसलहतों का शिकार होता है तो फिर ज़ाहिरी बात है हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता कि अपनी अदालतों का दर खटखटाएं और उस तरह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है नाज़रीन के हमारे जो महज़्ज़म माशरे की पहचान असातिज़ा होते हैं, अगर हम वो इस करब से गुज़र रहे हैं तो हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम वक्फ़ा से पहले बात कर रहे थे उन मुहर्रकात की कि जिनकी बिना पर लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के 90 असातिज़ा को, ये वो ख़वातीन हैं जो 20 साल से, मैं बार बार इसका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी जो शिद्दत उसको महसूस कर सकें कि ख़वातीन का कहीं पर एडजस्ट होना अपनी पूरी फैमिली के साथ, ज़ाहिर बात है हमारे माशरे में बड़ा एक टफ़ किस्म का ये मामला होता है। तो 20 साल से वो अपने वहाँ पर दरस व तदरीस के निज़ाम को जारी रखे हुए हैं। अचानक से एक फ़ैसला आता है गवर्नमेंट का कि ये सारा निज़ाम डीरेल कर दिया जाए, उनकी तैनातियों को गैर कानूनी जवाज़ कोई भी बना के करार दे दिया जाता है। हमारा ये आपके सामने मौक़िफ़ रखने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि पूरे निज़ाम को पटड़ी से उतार दिया जाए, उन लोगों को तलाश किया जाए या कटहरे में उन लोगों को लेके आना चाहिए जिन्होंने ऐसे फ़ैसले उस वक्त में किए थे, जो लोग इस निज़ाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 20 साल से वहाँ से तालबात, मतलब सैकड़ों जो बैजिज़ हैं जो पास आउट होकर जा चुके हैं और माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और दे आर टोटली सेटिस्फाइड। अगर वो सेटिस्फाइड हैं और पेरेंट्स मुतमिन हैं, बच्चे मुतमिन हैं, तो इसका मतलब है कि असातिज़ा अपना काम भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि किसी भी चीज़ को तोज़ी बनाकर इस पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया जाए। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सादिया बशीर। तो सादिया, उसमें ये है कि क्या तमाम असातिज़ों का जो तबादला है यकदम कहा गया, ज़ाहिर बात आपको कहीं और भेजेंगे, जैसा उन्होंने कहा कि हम आपको सीट समेत कहीं और भेजेंगे, तो उससे पूरी यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली तमाम नई भर्तियाँ करनी पड़ेंगी, हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नया आएगा, पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, इससे सब कुछ बेहतर हो जाएगा फिर? देखें, एक तो यूनिवर्सिटी के पास बजट नहीं है, ये दो तरफा नुकसानात हैं। अच्छा कि एक उन लोगों को जिनको उठाया जा रहा है, दूसरा जहां उनकी जगह खाली की जा रही है। ठीक है, अब ये अगर गवर्नमेंट यानी ये 90 असामियां, ज़ाहिर बात इनको कहीं अगर भेजना है तो पैदा करनी पड़ेंगी, अगर ख़त्म करेगी तो क्या, जब यूनिवर्सिटी के पास इतना बजट ही नहीं है कि वो नई भर्तियां ले सके, और ऐसे कौन से लोग हैं? देखें, आप बताएं कि अगर प्रोफेसर की, पहले ही ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का प्रोफेसर जो है वो 20वें ग्रेड पे काम कर रहा होता है, मतलब लेक्चरर गवर्नमेंट का जो है वो 17 ग्रेड में होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का लेक्चरर 18 स्केल ले रहा होता है। वो तो पहले ही हमसे एक हाथ आगे होते हैं, एक कदम आगे होते हैं। तो ये कहना कि हमारी वजह से, वो तो सिस्टम के मुताबिक दुरुस्त है, उसमें तो मेरा ख्याल कोई कदगन वाली बात नहीं है। बात ये है कि अगर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ये जवाब देते हैं कि हमारी वजह से या गवर्नमेंट के लोगों की वजह से उनकी तरक्की रुक जाती है, तो इस तरह से तो नहीं होता। वो तो पहले ही उनसे एक कदम पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप दरख्त भी एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाते हैं, तो उसके लिए मुनासिब माहौल, फ़ज़ा की ज़रूरत होती है। आप जितनी ज़हनी तमानियत के साथ जो डिलीवर कर सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं, आप एक ख्वाब की फ़ज़ा में वो तो नहीं पढ़ा सकते ना। बिल्कुल, वो डिलीवर नहीं कर सकते। आप अगर खुद ही ज़हनी अज़ियत का शिकार होंगे तो उस्ताद क्या पढ़ाएगा? हाँ, वो मुतमिन कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स को कैसे मुतमिन करेगा? तो दूसरी चीज़ ये कि अब एक जिस तरह से तालीमी निज़ाम आप सिर्फ बाहर का देखें और आप देखें कि हमने ये सारा कुछ ठीक करना है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। अच्छा, ये बाहर के निज़ाम से मुझे याद है, HEC ने उसके लिए तो एक बड़ा आसान कदम उठाया है कि ये जो हमारे 2 साला प्रोग्राम थे उनको ख़त्म करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक BS प्रोग्राम में कन्वर्ट किया है। 2 साला प्रोग्राम जो ख़त्म किए गए हैं, देखें, अगर वो तो प्राइवेट वालों के लिए भी तो फ़ायदा था ना 2 साल के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते, आप शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेते हैं। हमारे यहाँ बेशुमार इस तरह के जो डिप्लोमे शुरू किए गए हैं, कई लोग जो हैं उससे भी फ़ायदा उठाते हैं, और लर्निंग प्रोसेस जो है। अच्छा, डिप्लोमा तो जारी है उनका, तो BS या डिग्री से कोई प्रोग्राम कोई ताल्लुक नहीं है। खत्म तो 2 साला प्रोग्राम किया गया है। 2 साला प्रोग्राम इसलिए ख़त्म किया गया है कि ताकि सब लोग जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं, जो सेकंड टाइम में प्राइवेट इम्तहान दे सकते हैं, अब वो नहीं दे सकेंगे। उनको यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ेगा, उनको फीसें भरना पड़ेंगी और उनको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक पहले हमने सैकड़ों मिसालें हैं बच्चों की जो बेचारे साथ जॉब करते थे और प्राइवेट पेपर देके अपना वो अपनी स्टडी को आगे ले जाते। टॉप किया उन्होंने। अच्छा, BS में तो ऐसी कोई चॉइस मौजूद नहीं है? ऐसी चॉइस मौजूद नहीं है। यानी इसका मतलब प्राइवेट एजुकेशन, हायर एजुकेशन खत्म हो गई? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब या तो खत्म हो गई या ये है कि उसको डीरेल कर दिया गया है। उसके चांसेस बहुत कम हो गए। उसके BS में प्राइवेट की ऑप्शंस होती है वैसे?
بی ایس BS پروگرام میں پرائیویٹ میں آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ جس یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں آپ کو وہیں پر جو ہے وہ اپنا میعاد ختم کرنا پڑتی ہے. اور اس میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں میرے پاس. مطلب میں نے آن لائن تدریس کے حوالے سے ایک سروے کروایا تھا، تو بہت سے بچوں نے یہ کہا کہ میم بالکل سمجھ نہیں آتا، بالکل سمجھ نہیں آتا ہمیں. ایک تو یہ کہ ہم نصاب کم کر دیتے ہیں نا، اسائنمنٹس ان کی ہمیں مختصر کرنا پڑتی ہیں. پھر یہ کہ موبائل پہ کئی لوگوں کے نیٹ سگنل نہیں آ رہے ہوتے، جو ہاسٹل لائٹ بچیاں ہیں وہ دور دراز بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ تدریس جو ہے ہمارے ہاں ابھی تک وہ تھرڈ ورلڈ کی طرح بجلی کے مسائل، نیٹ کے مسائل، سگنل کے مسائل تو موجود ہیں. تو اس میں 2 سالہ جو پرائیویٹ تدریس ہے اس میں تو یہ کور کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہر 6 مہینے کے بعد سیمسٹر سسٹم میں جہاں آپ کو 2 ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، آپ کو اسائنمنٹ، آپ کو پریزنٹیشن دینا پڑتی ہے ان 6 ماہ کے اندر، اس کے لیے تو بہت مشکل ہے. اچھا یہ تو پھر جس طرح سے آپ ڈیفائن کر رہی ہیں یہ تو ہمارے پورے موجودہ جو ہے تعلیمی نظام پر کویسچن مارک لگ جاتا ہے اس سے. تو بالکل لگ جاتا ہے، اور خود ہی لگایا ہوا ہے. دیکھیں آپ ڈگری لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ کو اس کی ٹیسٹیشن کروانی پڑتی ہے اپنے یونیورسٹی سے. جس یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری لی ہے آپ پھر اس کی تصدیق کرواتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھیجتے ہیں. اس پر بے شمار جو ہیں وہ اعتراضات آتے ہیں. مطلب ایک وہ صبر آزما مرحلہ ہے، اور بار بار جو ہے وہ واپسی اور پھر دوبارہ ڈاکومنٹس بھیجنا. حالانکہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر یہ لسٹ موجود ہے کہ جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ کو تصدیق کروانا پڑتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی محکمے پر، ہمیں کسی شعبے پر، ہمیں کسی چیز پر اعتبار نہیں. اس کے پیچھے تو ایک لاجک موجود ہے نا کہ ہمارے ہاں بہت ساری فیک اور ڈگریز اور اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اب صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے ہر ملک میں ایک نظام موجود ہے ہائر ایجوکیشن کا کہ وہ اس کو مطلب سرٹیفائڈ کرتے ہیں. ہاں وہاں پر یہ نظام ذرا تیز ہے. ہمارے ہاں پہلے ڈگری بھیجنی پڑتی ہے، وہ آن لائن بھی اس چیز کو اپروول یا اس طرح کی چیزیں وہاں پر مل جاتی ہیں، لیکن اس کو آسان بھی کیا جا سکتا ہے، آسان کیا جا سکتا ہے نا. پھر یہ ہے کہ جو آپ کے پرانے کارڈز ہیں وہ بھی آپ نئے 15 سال پہلے جن لوگوں نے بی اے کیا ہوا تھا، آپ نئے آپ کارڈز بنواتے ہیں اس کے. تو دیکھیں وہ لوگ تو موجود نہیں ہیں جنہوں نے اس وقت کارڈ جاری کیا. ہاں ایسا تو نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. پھر دیکھیں نئے لوگ جو ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز سامنے آئے کہ ایک نام کی ڈپلیکیٹ ڈگریز بہت زیادہ جاری ہوئیں اور وہ ملٹیپل لوگوں نے استعمال کی. شروع سے ایسا چلا آ رہا ہے اور اب بھی چلتا رہے گا. اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے. اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہی افلاطون والا کہ قانون مکڑی کا وہی جالا ہے جس میں غریب پھنستے ہیں. نہیں ہمارے تو بڑی ہائی ہوپس تھیں کہ موجودہ جو تبدیلی کی حکومت آئی ہے تو اس میں جو ہر شعبے کے ساتھ جو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کے بڑے مطلب ان کے پاس ویژنز تھے وہ لے کے آئے تھے، ان سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس میں تو یہ بھی ویژن تھا کہ گورنر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے. بالکل تھا. ہم بڑے بڑے جو کلب ہاؤس بھی شاید یونیورسٹی تھا، سارے ہم یونیورسٹیز بنائیں گے. تو پھر وہاں سے ہٹ کے غریب کالجوں پہ نظر پڑی کہ ان کو ہی بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو وہیں تعینات کرنا ہو، انہوں نے لاہور یونیورسٹی سے اٹھا کے. تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مینٹلی میچور ہو چکا ہے اور اس سسٹم کے تحت اگر وہ اس کو سیکھ چکا ہے، اگر وہ کوئی کام سیکھ گیا ہے، کوئی ہنر میں آگے بڑھ گیا ہے، تو آپ اس کو وہیں پہ اس سے کام لیں. آن کرنا چاہیے. آپ اس کو نیچے گرا کے آپ یہ کہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے تو نہیں ہم اس کو دیکھیں کہ اس کو الف بھی آتی ہے یا نہیں آتی. تو اس طرح کو آن کرنا چاہیے. آپ کا اصل میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ کو آن کریں. جی بالکل، موجودہ حیثیت میں آن کریں. اور جو ہے یہ اس طرح کی ایک ہراسمنٹ نہ پھیلائی جائے جس سے جو ہے وہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، اور اساتذہ جو ہیں وہ اس کو ناپسندیدہ قدم سمجھتے ہوئے ناپسندیدہ قدم سمجھتے ہوئے وہ ڈیلی ایک اذیت میں گھر سے نکلیں اور جہاں جائیں وہاں پر بھی ایک بجھے ہوئے دماغ کے ساتھ رہیں. اچھا تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی مطلب حل جو ہے وہ حکومتی سطح پر سامنے نہیں آتا، تو آپ لوگوں نے پھر لائحہ عمل بنایا کہ آپ فردر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی تو درخواستوں کی وی سی صاحبہ نے یہی کہا ہے کہ جو انہوں نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں درخواست بھیجی ہے اور ان سے مدد مانگی ہے، امید ہے کہ ہمیں اس کا ایک یعنی ابھی بھی امید ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ. تو پھر وہ جو سرگودا یونیورسٹی کی پیروی آپ لیگل اس کی طرف نہیں جا رہے؟ دیکھیں ابھی جو ہے وہ کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس حوالے سے پھر آپ مزید اس کو فردر آپ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ ساری یہ جو سینیریو بنا ہے تو آپ چونکہ ایک تخلیقی شخصیت بھی ہیں تو کہیں اس کی ضرب آپ کی تخلیقیت پہ نہیں، آپ کو تو اس مزاحمتی شاعری حبیب جالب کی طرح وہ شروع کر دینی چاہیے.
دیکھیں دماغ کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے. 2 ماہ سے سخت ڈپریشن میں، ذہنی اذیت میں گزرے ہیں. آپ نہ اپنا کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کی گھر پر توجہ ہے. تو یہ کہ آپ کا مستقبل کیا ہوتا ہے. دیکھیں اس بجائے اس سوال کے کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اب آپ کے لیے کہ آپ کا مستقبل کیا آپ کا مستقبل کیا ہوگا اور اس میں آپ کو کیا پرابلم فیس کرنا پڑیں گی، آپ کس طریقے کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ تخلیق کے قابل یہ عمل کہاں چھوڑتا ہے آپ کو. ایک طرح کا ذہنی مطلب معاشی کے ساتھ ساتھ یہ ذہنی استحصال بھی ہے. ذہنی استحصال ہے بالکل. اچھا یہ مطلب جو ابھی آپ لوگ ایک طرح سے سسپینڈ تصور ہو رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ جون کے بعد جو ہے وہ آپ کی تنخواہیں روک دی جائیں گی. اچھا یہ بھی باضابطہ آپ یہ کو بھی باضابطہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل. یہ جون از اے لاسٹ منتھ. جی ٹھیک ہے. جب تک آپ فردر کہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی 1-2 مہینے. اور آپ کو پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ ریگولر اپوائنٹمنٹ میں آپ کو 3-4 ماہ کے بعد کہیں جا کے تنخواہ ملتی ہے. ہاں ابھی تو وہ باضابطہ سیشن کالجز کا شروع ہوگا، ابھی تو پیپرز نہیں ہوئے، وہ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر ہمارا سیشن چل رہا ہے، یہاں پر ہمارے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں. تو پورا سسٹم جو ہے وہ ہل گیا ہے. آپ جو ارباب اختیار ہیں جو حکومتی سطح پر ہیں ان سے کوئی مطلب آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیں ہمیں بڑی امید تھی کشمالہ طارق سے کہ وہ خواتین کی اس ذہنی ہراسمنٹ کو سمجھیں گی اور جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیں گی. ہم نے ان کو درخواست بھی پہنچائی ہے. پھر دوسرا عاشقہ بان بڑی دلیر ہیں اور وہ حق بات سے نہیں چوکتی. ان سے امید تھی اور ان تک بھی ان کی دلیری کی تو بہت ساری مثالیں میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، مثالیں موجود ہیں. اور ایسے ہمیں امید ہوتی ہے. پھر ہمیں اسپیکر صاحب سے، کیونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہیں ان کا ایک تعلیم کے حوالے سے، مفت تعلیم کے حوالے سے کتابیں اور جو سیرت ان کا اپنا پروگرام تھا اپنے دور حکومت میں، ان کا پروگرام جو وفاقی حکومت میں تھے، اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ ہماری مدد کریں گے. اور دیگر بھی ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اپلیکیشن دی تھی. یہ تو آپ نے دی اب تک، لیکن کسی نے آپ کی داد رسی نہیں کی ابھی تک. تو آپ کے پاس یہی ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو ڈائریکٹ میسج دینے کا موقع ملے تو آپ کیا ان سے کیا چاہتے ہیں، کیا توقع کرتے ہیں؟ ان سے یہی درخواست کریں گے کہ پلیز ہمیں موجودہ حیثیت میں کام کرنے دیا جائے اور خواتین کے مسائل کو سمجھا جائے. ان کو ذہنی طمانینت اور ایسا ماحول دیا جائے جس سے وہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھا سکیں اور بہتر انداز سے جو ہے بہتر اور مؤثر انداز میں اپنی جو ان کی خدمات ہیں تبلیغ جاری رکھ سکیں. بچوں کو وہ جو درس و تدریس کا سلسلہ وہ جاری رہے. ہوتے ہیں اساتذہ جو ہیں وہ مائنڈ سیٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے نسلوں کی ایک تربیت سازی، ذہن سازی اور تربیت سازی دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو وہ ایک مطمئن ذہن کے بغیر یہ دونوں تو لازم و ملزوم ہیں آپس میں. ہاں جی. تو ارباب اختیار کو میرا خیال ہے ناظرین کہ یہ ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے موقف سامنے رکھنا. یہ موقف آپ کے سامنے آیا ہے. اب ارباب اختیار کو یہ چاہیے کہ وہ ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں. دیکھیں ٹیبل ٹاک سے مسائل کا حل سامنے آتا ہے. اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں اساتذہ کے، رادر دین وہ رائٹ ہیں یا رانگ ہیں، یہ فیصلہ تو بعد میں ہونا ہے، لیکن کم از کم آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں. یا تو وہ آپ کو مطمئن کر لیں گے یا آپ ان کو مطمئن کر لیں، اور کوئی درمیانی راستہ ایسا نکالیں جس سے آنے والی نسلوں کا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آگے موو کرنا ہے، وہ جو تعلیمی نظام ہے وہ اس میں کسی قسم کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. نہ اساتذہ کا معاشی استحصال ہونا چاہیے، نہ ان کا جو ذہنی استحصال ہونا چاہیے، بلکہ اس کی بڑی کوئی خوبصورت شکل بنا کے ان مسائل کو حل کرتے ہوئے ہمیں آگے قدم بڑھانا ہوگا اور آگے کی سمت جو سفر ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین، اس معاملے کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناظرین، تو یہ تو وہ مسائل تھے جن کا ذکر ہم آپ سے کر رہے تھے، لیکن اپنے انٹرو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ سعدیہ بشیر ایک خوبصورت شاعرہ بھی ہیں. تو اس وقت وہ خیر ایک مخصوص ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اس پہلو کو بھی سامنے لے کے آئیں. تو یہ جو شاعری کا ہے، جو 2 ماہ جب سے یہ مسئلہ شروع، اس سے پہلے تو بالکل نارمل چل رہا تھا سارا کچھ، تو وہ بحیثیت شاعرہ بھی ہمیں کچھ شیئرنگ کریں ہمارے ساتھ. لکھنا لکھانا تو درمیان میں جاری رہتا ہے. اب کالم بھی لکھتی ہوں، مائکرو فکشنز بھی، افسانے بھی درمیان میں پلاٹ بنے. اور بلکہ یہ 2 دن پہلے ہی میں نے 2 اشعار لکھے ہیں. میں اسی سے کیا بات ہے، بلکہ وہ سنائیں آپ. دن کے منظر رات کی اجلی تاریکی میں جاگ رہے ہیں. آہا. دن کے منظر رات کی اجلی تاریکی میں جاگ رہے ہیں. اب چونکہ تازہ لکھے ہیں تو میں دیکھ لوں. وقت کے لمحے صدموں کی تاریخ بتا کر بھاگ رہے ہیں. واہ 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 واہ.
वक्त के लम्हे सदमों की तारीख बताकर भाग रहे हैं, जिनकी लपटें दिल के सारे रेशे जैसे चाट गईं। आहा, जिनकी लपटें दिल के सारे रेशे रेशे जैसे जैसे चाट चाट गईं। गई हैं, ये जज्बे जो सर्द पड़े हैं पहले ये भी आग रहे हैं। वाह 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 पहले वाह। ये भी आग रहे हैं। और एक मेरी कुछ अर्सा पुरानी गज़ल है कि बात रखी गई दर्द वारा गया। आहा, बात रखी गई दर्द वारा गया, काफिला आंसुओं का सवारा गया। वाह। चांद की जुस्तजू में ये उजलत हुई, मेरे हाथों से कुतबी सितारा गया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और एक सजदा मुकम्मल नहीं हो सका, रात का आखिरी भी किनारा गया। किनारा गया। भाई बहुत अच्छा, काफिया बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया आपने। वाह 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 वाह। कुछ एक और है कि हमारे यकीन पर सलीबें गड़ी। आहा, यकीन पर, हमारे यकीन पर सलीबें गड़ी। हस्बे हाल लग रहा है ये तो। सवालों के कद से फसीलें बड़ी। आहा आहा। मुजस्सम हुआ सच तो मारा गया है, ये मुनसिफ इसी सिलसिले की कड़ी है। आहा आहा। हमारे ये सदमे दुआ खा गए हैं, बहुत अच्छे। करामात की जर्द मोहरे खड़ी हैं। वाह वाह। खिलौने सफर पर रवाना हुए हैं, मुहक्किक के यहाँ दास्तानें पड़ी हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छा शेर है ये, बहुत अच्छा शेर है। मुहक्किक के यहाँ दास्तानें दास्तानें पड़ी पड़ी हैं। बहुत हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। दुआ आंसुओं की लड़ी बन गई है, बहारों के मौसम में शाखें झड़ी हैं। वाह 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 वाह। और अना के समंदर का पानी भी खारा, जफा की ये मुर्दा सी झीलें खड़ी। क्या अच्छा है भाई, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। वाह तो वाह, बहुत ज़्यादा जो खूबसूरत है वो एक हालात तहजीबी माशरती वो तो असरअंदाज एक शायर, ओके, एक शायरा होने के नाते आप बहुत हसास हैं। इस वक्त आप जिस कर्म का शिकार हैं वो आपकी आंखों से भी झलक रहा है। अच्छा, ये हम अभी महकमाना बात कर रहे थे गवर्नमेंट की सतह पर, तो ये जो तालीमी इदारों से तो आप इत्तफाक, उनके जो किरदार है उससे आप मुतमिन नहीं हैं इस वक्त बहुत हद तक, तो क्या ये जो अदबी और सकाफ़ती इदारे हैं इनके किरदार से आप किस हद तक मुतमिन हैं इस वक्त जो पाकिस्तान में? देखिए, आज मैंने जो एक कॉलम भेजा है, अच्छा, उसमें एक वो होता है ना, हम कहते हैं कि ये किताबी कीड़ा है, ये पढ़ाई का कीड़ा है। वो जो गालिब कहते हैं ना कि कहते हैं जिसको इश्क, वो भी एक कीड़ा ही है। सही। कुछ अदबी कीड़े जो हैं, हाँ। वो ऐसे अब देखें, हमारा मकसद एक नकात का, यानी वो ताइनात हैं इस वक्त, वो ताइनात हैं इस वक्त, वो चल रहा है सिस्टम। अच्छा। एक आपको सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो जहाँ वीडियो ऑन करता है वो अपना इजहार जो है वो शुरू सेल्फ कर देता है। कैथारसिस का बहुत अब मीडियम हो होना गया है, और उसमें कोई मसला नहीं, कोई बात ही नहीं है। आप ऐसे ऐसे सवाल सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं जिसके जवाब हम सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ मसरूफ रहने के लिए। मेरा सवाल तिश्ना है कि आप मुतमिन हैं कि नहीं? नहीं है। नहीं। किस अंदाज से काम होना चाहिए? देखिए, एक संजीदा काम होना चाहिए, और उसमें जो जिस तरह से अब गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमे भी बने हुए हैं, आपको भी पता है, ताल्लुकदारी के ज़ोर पर आ और वाह का फ़ैसला किया जाता है और उसी को ही नवाजा जाता है। लेकिन संजीदा हल्का जो है उसको ज़रा थोड़ा सा काम करना चाहिए। हमारे यहाँ जो असातिज़ा हैं, अगर वो अपना फ़र्ज़ समझें तो वो एक प्रोडक्शन जो है वो करने की बजाय उसके मियार का भी ख्याल रखें, और थोड़ा सा आप उसमें वक्फा भी ले सकते हैं। आपको कहते चले जाना ज़रूरी नहीं है, नहीं, जब ये तक तो बात कभी भी में ये तो तासीर हाँ, ना हो, जब तक बात में असर ना हो। तादाद का ताल्लुक नहीं होता, मयार का उससे तो फर्क ये होता। हमारे भी यूनिवर्सिटियाँ जो बन रही हैं, ये क्वांटिटी और क्वालिटी वाला ही हाल है कि आप उसके मियार का तो ख्याल नहीं रख रहे। आप सियासी सिर्फ शोबदाबाजी का बढ़ाते- अंसर बड़ा गालिब है कि नंबर गेम शो करनी है। बिल्कुल, और ऐसा ही है कि आप तशहीर के ऊपर जो है वो तवज्जो दे रहे हैं, उस पर अरबों रुपया भी खर्च किया जा रहा है। लेकिन अच्छा, ये इसके अलावा एक और भी है, आप जो कि एक शायरा हैं, एक खातून होने के नाते आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो निसाई अदब और ख़ास तौर पे शेरी अदब में मौजूदा अगर अहद की बात करें तो बड़ा मल्टीपल किस्म की मतलब चेहरे सामने आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं कहती हूँ एक चेहरा पुराना नहीं होता, नया चेहरा सामने आ जाता है। ऐसे होता है। ये मतलब इतना रैपिड ये शुरू हो गया मामला शुरू हो गया। ये क्या है? और फिर दूसरों को गिराने के लिए, मतलब हर शख्स जो आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि पीछे वालों को रद्द करे। देखिए, इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि यानी अदबी कदरों का ज़वाल है, चिराग आप नहीं बुझाएंगे, आप नहीं चमकेंगे। आपके अंदर इतनी चमक होनी चाहिए, आपके अल्फाज के अंदर अपनी रोशनी होनी चाहिए आपकी, कि आपको फर्क ना पड़े कि कितने लोग लिख रहे हैं। ये डॉक्टर सलीम अख्तर, अल्लाह ताला उनको
اگر یہ کہ رحمت کرے، وہ یہ کہتے تھے کہ لفظ کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، آپ لکھیں اور چھوڑ دیں، وہ خود سفر کرتا ہے. کیا اچھا ہے، کیا اچھی بات کی ہے، کیا اچھی بہت بات. خوبصورت. لیکن آج کل میرا خیال تو کچھ اور عوامل ہیں جن کی ضرورت پڑتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. وہ اس کے لیے بھی ظفر گورکھپوری کی ایک بات ہے نا کہ وقت کی چھلنی میں سب کچھ چھانا جاتا ہے. وقت کے جب اسرار کھلیں گے منہ سب دیکھتے رہ جائیں گے. لیکن اس میں ایک تلخ پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ جب تک وقت کی چھلنی چھانتی ہے وہ پھر تو بہت سارے بیچارے وہ جو ہے وہ بن جاتے ہیں. چھاننے والے بہت سارے لفظ اس میں لگے. اچھا، ہمارا جی جو ایک جو تھا معاشرتی جو ذوق ہے شعری نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی بڑا زوال پذیر ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کرونا کی وجہ سے بھی وہ زوال پذیر ہوا ہے. نہیں، اس سے پہلے سے یہ انحطاط ہے کہ اب ہمیں ویسا سامع میسر نہیں ہے جیسا کہ ماضی میں آپ دیکھتے ہیں. سامعین تو ہوتے ہی نہیں، سارے شاعر ہی تو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں سامعین کہاں سے سامعین کہاں سے آئیں گے؟ سامعین کا ذوق کہاں پروان چڑھے گا؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا سینس آف ہیومر جو ہے وہ اس کی سطح بڑی گری ہوئی ہے. ہم دوسروں کو دیکھ کر تھیٹر پلے زیادہ مطلب اس کی طرف چلے گئے. اور پھر دیکھیں پھر اس میں لطائف، سستے لطائف، شہرہ بازی، اور پھر ایک خاص نفسیاتی کیفیت کے حامل نا اشعار، یا جن لوگوں کو تھوڑی سی شہرت ملی ہے وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ اپ تیار کر رہے ہیں جس میں صرف واہ واہ، جس میں ہلڑ بازی، اور جس میں جو ہے وہ سنجیدگی یا تدبر کا، جس کو ہم سستی شہرت کا نام دیتے ہیں. بالکل بالکل. اس کے لیے اور کئی لوگ جو ہیں وہ طواف کرتے ہوئے اسٹیج پر گاتے ہیں اور برابر جو ہے وہ ایک مائک اپنی طرف کر کے اور ایک پھونک ناظرین کی طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ دعا کریں. تو یہ ایک جو ہے وہ شعبدہ بازی ہی بن چکی ہے اور اس میں ایکٹنگ زیادہ ہے. اچھا، اس مخصوص جو ماحول میں ہے، جو جینین لکھنے والے ہیں، جو تخلیق کار ہیں، ان کا کردار کہاں پر ہے؟ بڑے وہ خاموش ہیں، بالکل خاموش. تو کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ اس سے تو لوگوں کو جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو زیادہ پریویل کرنے کا موقع ملتا ہے؟ ہاں جی، اصل میں میرا خیال ہے کہ شاید یہ سوشل میڈیا کا اور ایپس کا دور ہے جو یہاں پر وہ کہتے ہیں نا جو وقت کے ساتھ چلتا ہے، جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں. تو جو لوگ تیزی کے ساتھ یہ ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور موبائل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں. جدت پسندی میں کوئی اس میں آر نہیں ہے، وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. لیکن وہ چھا گئے ہیں نا. دیکھیں آپ کی آواز جہاں آپ بولتے ہی نہیں ہیں وہاں کون سنتا ہے. تو بڑے بڑے اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن آوازوں کا شور بھی تو زیادہ خوبصورت لکھتے ہو اور اتنا تعلیمی نظام جو ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہو. لیکن آوازوں کا شور اور بے ہنگم آوازوں کا شور بہت زیادہ ہے. آوازوں کا شور ہے، بھانت بھانت کی بولیاں جو ہیں اس میں آپ کو اصل رنگ یا اصل تصویر جو ہے وہ تلاش کرنے کا نہ آپ کے پاس ہنر ہے، نہ آپ کے پاس اتنی مہلت ہے، اور نہ آپ کے پاس اتنی بردباری ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اور اس پہ ایک جو تلخ پہلو پھر اگین وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ یوں کہہ لیں کہ مایوس ہو کے کونوں خدروں میں جو جینین تھے وہ بہت سارے لوگ بیچارے اس نظام سے متنفر ہو کے، نظام سے کیا ہم حکومتی پالیسیوں کے ساتھ جو ہے وہ متفق نہیں ہے. اور عام آدمی جو ہے کہ کم از کم 20 سال کے لیے نئے لیڈر کے خواب نہیں دیکھ سکتا کہ آپ کی حکومتی مراحت جو ہیں وہ عام طبقے تک تو پہنچ ہی نہیں رہی. سیاست کا جو عمل ہے وہ کبھی بھی عوام دوست پالیسیوں پہ اس کا انحصار بہت کم ہے موجودہ دور کے مطابق. ہاں جی، لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جہاں ہے بھی اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. نہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں تو اگر ہم یہ چاہیں کہ مافیا بہت ہیں یا کرپشن اتنی ہے کہ ہم اس کے سامنے بے بس ہیں تو پھر آپ لیڈر تو نہ ہوئے نا. نہیں، بے بسی کی صورت تو کسی صورت میں نہیں. یہ تو ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ مایوسی گناہ ہے. تو ناظرین، آج کی یہ گفتگو تھوڑا تلخ تھی، تھوڑی سنجیدہ زیادہ تھی، لیکن یہ پہلو ایسا ہے کہ جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. ہم آخر میں پھر اپنے ارباب اختیار سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ بڑے سنجیدگی کے ساتھ ایسے جو پہلو ہیں اور خاص طور پر جو تعلیمی نظام سے جڑے ہوئے ایسے لوگ ہیں ان کی قدر شناسی کریں اور نظام کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے میدان عمل میں آئیں. اسی دعا کے ساتھ فی امان اللہ.